السلام علیکم بچوں۔ الطاف حسین حالی کا تعارف ہم پچھلی ویڈیو میں کرا چکے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے الطاف حسین حالی کی نظم تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ۔ دیکھیے، جیسے کہ اس کے عنوان سے ظاہر ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے تعلیم کی اہمیت کو نہیں سمجھا، تعلیم کی قدر نہیں کی، تعلیم سے لاپرواہی کی، ان لوگوں کا کیا انجام ہوا، وہی اس پوری نظم میں شاعر نے بیان کیا ہے اور بہت خوبصورت انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ جنہوں نے کہ تعلیم کی قدر و قیمت نہ جانی، مسلط ہوئی ان پہ ظلمت، ملوک و سلاطین نے کھوئی حکومت، گھرانوں پہ چھائی امیروں کی نکبت، رہے خاندانی نہ عزت کے قابل، ہوئے سارے دعوے شرافت کے باطل۔ کیا کہتا ہے شاعر؟ شاعر کہتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے تعلیم کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھا، جنہوں نے تعلیم کی اہمیت کو نہیں سمجھا، جنہوں نے نہیں سمجھا کہ تعلیم ان کے لیے کتنی اہم ہے، کتنی ضروری ہے، زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے تعلیم کتنی اہم ہے، جو لوگ اس بات کو نہیں جانتے، ان لوگوں کی زندگی میں اندھیرا چھا گیا، ان پر ظلمت طاری ہو گئی۔ ملوک و سلاطین نے کھوئی حکومت، گھرانوں پہ چھائی امیروں کی نکبت۔ وہ لوگ جو بڑے بڑے حکمراں تھے، سلطنتیں ان کی چھن گئیں، ختم ہو گئیں، تخت و تاج کے مالک تھے، وہ سب ختم ہو گیا، دوسری قومیں ان پر حاوی ہو گئیں، دوسرے لوگ ان پر حاوی ہو گئے، اور جو امیر تھے، مالدار تھے، جن کے پاس پیسے کی ریل پیل تھی، بہت دولت مند تھے، ان کے گھروں میں آج غریبی چھا گئی، غربت کا شکار ہو گئے۔ وہ رہے خاندانی نہ عزت کے قابل، ہوئے سارے دعوے شرافت کے باطل۔ یعنی کہ وہ لوگ جو خود کو خاندانی کہا کرتے تھے، جو عزت اور وقار والے تھے، ان کی عزت، ان کا وقار، سب کچھ ختم ہو گیا۔ شرافت کے بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے، وہ سب جھوٹے پڑ گئے آج۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تعلیم کی اہمیت کو نہیں سمجھا، انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی، انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ تعلیم بھی ضروری ہے۔ نہ چلتے ہیں وہاں کام کاریگروں کے، نہ برکت ہے پیشے میں پیشہ وروں کی، بگڑنے لگے کھیل سوداگروں کے، ہوئے بند دروازے اکثر گھروں کے، کماتے تھے دولت جو دن رات بیٹھے، وہ اب ہیں دھرے ہاتھ پر ہاتھ بیٹھے۔ کہتا ہے شاعر کہ وہ جو کاریگر تھے، پیشہ ور تھے، سوداگر تھے، ان سب کے کھیل بگڑ گئے، وہ سب بیکار ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے ہندوستان میں ٹیلنٹ کی کمی ہے، ہنرمند، فنکار، کاریگر بہت ہیں یہاں، کمی ہے تو صرف تعلیم کی کمی ہے، اور اسی وجہ سے ہم ہندوستانی مات کھا جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو بڑے بڑے کاریگر تھے، جو بڑے بڑے کام کیا کرتے تھے، ہنرمند تھے، پیشہ ور تھے، ان سب کی زندگی ایک طرح سے داؤ پہ لگ گئی، پریشان حال ہیں، کیونکہ ان کے پاس تعلیم نہیں ہے، ہنر ہے، فن ہے، لیکن تعلیم نہیں ہے۔ اور آگے بڑھنے کے لیے صرف ہنر اور فن کی ضرورت نہیں ہوتی، تعلیم کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بگڑنے لگے کھیل سوداگروں کے، ہوئے بند دروازے اکثر گھروں کے، کہ لوگوں کے کام کاج ٹھپ پڑ گئے، جو سوداگر تھے، جو تجارت کرتے تھے، ٹریڈنگ کیا کرتے تھے، ان کے سب کام ٹھپ پڑ گئے، بند ہو گئے، ان کے کام، ان کی تجارت بند ہو گئی، ان کے کام کاج بند ہو گئے۔ کماتے تھے دولت جو دن رات بیٹھے، وہ اب ہیں دھرے ہاتھ پر ہاتھ بیٹھے۔ یعنی
وہ لوگ جن کے کاروبار بہت اچھے چلا کرتے تھے، جن کے دکانداری، جن کے کاروبار، جن کا بزنس بہت اچھا چلا کرتا تھا، آج وہ پریشان حال ہیں. ان کے معاشی حالات ابتر ہو چکے ہیں اور آج وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے، یعنی بالکل خالی بیٹھے، ان کے پاس کوئی کام کاج نہیں ہے. ہنر اور فن وہاں سب گھٹتے جاتے، ہنر مند ہیں روز و شب گھٹتے جاتے، ادیبوں کے فضل و ادب گھٹتے جاتے، طبیب اور ان کے مطب گھٹتے جاتے، ہوئے پست سب فلسفی اور مناظر، نہ ناظم ہے سرسبز ان کے نہ ناشر. کہتا ہے شاعر کہ جو ہنرمند تھے، جو فنکار تھے، ان کے ہنر اور فن سب ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگ اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کر پا رہے ہیں. انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی تو نئی چیزوں کے بارے میں جانیں گے کیا؟ کیونکہ کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے ہمیں پڑھنا ضروری ہوتا ہے. یہاں شاعر کہتا ہے کہ ظاہر ہے جو ہنرمند اور فنکار لوگ ہیں وہ اب گھٹتے چلے جا رہے ہیں، ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس تعلیم کی کمی ہے. وہ تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں، تعلیم کی اہمیت کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ کوئی بھی چیز، مطلب پہلے زیادہ لوگ کم مال بنایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اب کم لوگ زیادہ مال بنانے لگے، تو لوگوں کی ضروریات بھی بڑھی ہیں اور پھر ظاہر ہے انہیں آگے بڑھنے کے لیے اس چیز کی ضرورت ہے، اپنا کاروبار بڑھانا ہے، تو اسی طرح سے بڑھائیں گے. جدید ٹیکنالوجی کی بنا پر وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہم لوگ آگے بڑھ نہیں رہے ہیں کیونکہ ہم پڑھنا ہی نہیں چاہتے. ادیب ہیں، شاعر ہیں، طبیب ہیں، ڈاکٹر ہیں، جو بھی ہے، ہر انسان کو آگے بڑھنے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیے ہم وہ 10 سال پرانے نسخے لے کے یا 10 سال پرانا لٹریچر کی کتابیں اٹھا کے یا 10 سال پرانے لوگوں کے خیالات اٹھا کے وہ چیزیں نہیں دیکھیں گے. ہمیں جدید ٹیکنالوجی کی بنا پر ہمیں لوگوں کے نئے نئے رجحانات پتہ چلنے چاہیے، معلوم ہونے چاہیے. لوگوں کا رجحان کس طرف جا رہا ہے، دنیا کس طرف جا رہی ہے، ان کے بارے میں جاننا ہے. تبھی تو ہم بھی آگے بڑھیں گے. دنیا میں کیا چل رہا ہے، جب تک ہم یہ نہیں جانیں گے تو ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، دنیا کا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں؟ ہم تو بہت پیچھے رہ جائیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم بہت پچھڑتے چلے جا رہے ہیں. چاہے وہ بڑے بڑے فلاسفرز ہیں، چاہے وہ ناظم ہیں، چاہے وہ ناشر ہیں، وہ ڈائریکٹر ہیں، پبلشر ہیں، ان سب کو اپڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے، ترقی کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے. اگر ایک پہننے کو ٹوپی بنائیں تو کپڑا وہ ایک اور دنیا سے لائیں، جو سینے کو وہ ایک سوئی منگائیں تو مشرق سے مغرب میں لینے کو جائیں. ہر ایک شے میں غیروں کے محتاج ہیں، میکینکس کی رو میں تاراج ہیں. کیا کہتے ہیں کہ ہندوستان کی یہ حالت تھی کہ اگر ایک ٹوپی بھی بنانی ہے تو اس کے لیے کپڑا ہمیں دوسری جگہ سے لانا ہے، دوسری دنیا سے لانا ہے، دوسرے ملک سے لانا ہے، اور اس کو سینے کے لیے ایک سوئی چاہیے تو اس کے لیے بھی ہمیں دوسری جگہ جانا ہے، دوسرے ملک جانا ہے. کیونکہ ایک سوئی بھی ہماری اپنی نہیں تھی، ہمارے یہاں کاریگر تھے لیکن غیر تعلیم یافتہ تھے. وہ جانتے ہی نہیں تھے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے، اس کو بنانا کیسے ہے.
ہر ایک شے میں غیروں کے محتاج ہیں وہ، میکینکس کی راہ میں تاراج ہیں وہ، یعنی ہر ایک شے میں، شے معنی چیز، ہر ایک چیز کے لیے ہم دوسروں کے محتاج بن کے رہ گئے، غیروں کے محتاج بن گئے، دوسروں پر ڈیپینڈ ہو گئے، اور ہم ہندوستانی میکینکس کی راہ میں تاراج ہیں، بالکل برباد ہیں۔ ٹیکنالوجی کے اس دور میں ہم بالکل بیکار ہو کر رہ گئے، کیونکہ ہم تعلیم کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے، ہم تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ جو مغرب سے آئے نہ مالے تجارت، تو مر جائیں بھوکے وہاں اہل حرفت۔ وہ تجار پر بند راہ معیشت، دکانوں میں ڈھونڈے نہ پائیں بضاعت۔ پرائے سہارے ہیں بیوپار وہاں سب، تو پھیلی ہیں سیٹھ اور تجار وہاں سب۔ کیا کہتا ہے شاعر کہ اگر مغرب سے مال تجارت نہ آئے، دیکھیے ہندوستان کا مال ہے جو را میٹیریل ہے، وہ جاتا ہے وہاں اور وہاں سے تیار ہو کے ہندوستان میں ہی بک رہا ہے مہنگے داموں میں۔ تو کیا کہتا ہے شاعر کہ اگر مغرب سے وہ مال تجارت نہ آئے یہاں پر اور ہم خریدنے پر مجبور ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مغرب سے اگر مال تجارت نہ آئے، یعنی تجارت کا مال نہ آئے، یا وہاں کے تاجر اگر یہاں آ کے مال نہ بیچیں، تو اہل حرفت بھوکے پڑ جائیں گے، مر جائیں گے لوگ۔ صنعت کار ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے، کھانے کے بھی لالے پڑ جائیں گے۔ وہ تجار پر بند راہ معیشت، یعنی ان لوگوں کے بھی معاشی حالات خراب ہو جائیں گے۔ تجار تاجر کی جمع ہے، تاجر ٹریڈر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر تجارت کا سامان وہاں سے مغرب سے ہمارے ہاں نہیں آتا ہے، مشرق میں نہیں آتا ہے، اور یہاں نہیں بیچتے ہیں لوگ، یہاں کے لوگ نہیں خریدتے ہیں، تو وہ بھوکے مر جائیں گے۔ دکانوں میں ڈھونڈے نہ پائیں بضاعت، کہ اپنے دکانوں میں تم سامان ڈھونڈو گے اور تمہیں وہ بھی نہیں ملے گا اگر وہاں مغرب کے تاجروں نے یہاں آ کے سامان بیچنا بند کر دیا، اور تم وہ سامان مہنگے داموں میں خریدنے پر مجبور ہو۔ کیوں؟ کیونکہ تم تھوڑی سی محنت کرنا نہیں چاہتے، تم تعلیم حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ اگر تم تعلیم حاصل کرو گے تو اپنا مال اپنے ہی بنے گا تمہارا، لیکن تم تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ تو وہ لوگ جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، وہ تمہارا مال لے جاتے ہیں، اسے تیار کرتے ہیں اور پھر تمہیں یہاں کے مہنگے داموں بیچ دیتے ہیں، اور تم مجبور ہو ان سے خریدنے پر۔ پرائے سہارے ہیں بیوپار وہاں سب، تو پھیلی ہیں سیٹھ اور تجار وہاں سب۔ کہ یہ جو لوگ ہیں یہ دوسروں کے محتاج ہیں، وہ بھی دوسروں کے محتاج ہیں۔ اگر ہم آج تعلیم حاصل کر لیں اور ہم اپنا مال بنانا شروع کر دیں تو وہ تاجر بھی بھوکے پڑ جائیں گے، وہ بھی، کیونکہ وہ بھی ہم پر ڈیپینڈ ہیں۔ تو پھیلی ہیں سیٹھ اور تجار وہاں سب۔ تو پھیلی کہتے ہیں دوسروں کے اوپر پلنے والا، مطلب کہ دوسروں کے سہارے جینے والا۔ تو سیٹھ اور تاجر جو ہیں وہ دوسرے لوگوں کے سہارے جی رہے ہیں۔ یہ ہیں ترک تعلیم کی سب سزائیں، وہ کاش اب بھی غفلت سے باز اپنی آئیں۔ مبادا رہے عافیت پھر نہ پائیں، کہ ہیں بے پناہ آنے والی بلائیں۔ ہوا بڑھتی جاتی سرے رہ گزر ہے، چراغوں کو فانوس بن اب خطر ہے۔ اتنا سب کچھ سمجھانے کے بعد شاعر اب کہتا ہے کہ یہ جو کچھ میں نے تمہیں بتایا ہے، یہ سب تعلیم حاصل نہ کرنے کی سزائیں ہیں، تعلیم چھوڑنے کی سزائیں ہیں۔ کاش
کہ تم اب بھی خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، کاش کہ تم اب بھی تعلیم کی اہمیت کو سمجھنے لگو، کاش کہ تم اب بھی آگے بڑھنے کے لیے تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرو، کاش کہ تم اب بھی سمجھو کہ تمہیں ترقی کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے، کاش کہ تم تعلیم کی قدر و قیمت کو سمجھنے لگو۔ اور اگر تم اب بھی نہیں جاگے نیند سے، اب بھی تم نے تعلیم کی اہمیت کو نہیں سمجھا، تو پھر آنے والا وقت تمہیں کوئی موقع نہیں دے گا، تمہیں اپنی عافیت کی کوئی راہ نظر نہیں آئے گی، تمہیں آگے بڑھنے کی کوئی راہ نظر نہیں آئے گی، تم پچھڑتے چلے جاؤ گے، کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے، کبھی ترقی نہیں کر سکتے، اگر اب بھی تم نہیں سدھرے۔ ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے تمہیں تعلیم کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ آنے والا وقت اور زیادہ خطرناک ہے۔ حالی نے یہ نظم کب لکھی تھی، سوچئے ذرا، اور آج اگر ہم دیکھیں تو آج بھی ہم انہی حالات سے دوچار ہیں۔ ہمارے ہاں تعلیم کی اہمیت آج بھی نہیں ہے، ہم تعلیم کی قدر و قیمت کو آج بھی نہیں سمجھ رہے، ہم آگے بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ دیکھیے آج کتنا کمپٹیشن کا دور ہے، اس دور میں بھی اگر ہم نے نہیں سوچا تعلیم کے لیے یا تعلیم حاصل کرنے کے بارے میں نہیں سوچا، تو پھر کب سوچیں گے؟ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ ہوا بڑھتی جاتی سرے رہ گزر ہے، چراغوں کو فانوس بن اب خطر ہے۔ اس شعر میں الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہندوستانی تعلیم حاصل کریں، کیونکہ اگر انہوں نے اب بھی تعلیم حاصل نہیں کی تو ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ دنیا اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، ہوا بڑھتی جاتی سرے رہ گزر ہے۔ دنیا اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے کہ اگر ہم نے تعلیم حاصل نہیں کی اور دنیا کے ساتھ چلنے کی کوشش نہیں کی تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے، اور پھر ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ چراغوں سے اور فانوس سے شاعر کا یہی مطلب ہے۔ دیکھیے چراغ جلتا ہے اور تیز ہوا چلتی ہے تو چراغ بجھ جاتا ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ اس کو فانوس کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، یعنی چراغ ہندوستانی ہیں اور فانوس تعلیم ہے، کہ اگر ہندوستانی تعلیم کو اپنی زندگی کا محور بنا لیں تو انہیں کوئی آندھی نہیں بجھا سکتی، ان کا نام و نشان کوئی نہیں مٹا سکتا، انہیں آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لیے فرد بخشیے دوراں کھڑا ہے، ہر ایک فوج کا جائزہ لے رہا ہے، جنہیں ماہر اور کرتبی دیکھتا ہے، انہیں بخشتا تیغ و طبل و نوا ہے۔ یہ ہیں بے ہنر یا قلم چھٹتے جاتے، رسالوں سے نام ان کے ہیں کٹتے جاتے۔ دیکھیے بخشی ہوتا ہے فوج کا سپہ سالار، تو وہ اپنی فوج کا جائزہ لیتا ہے جا کے، اور اس کی اب فوج میں جو کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جو بہت ہنرمند ہوتا ہے، بہت سلیقے مند ہوتا ہے، یا جو بہت ڈسپلنڈ ہوتا ہے، یا جو اس کی ہمت، حوصلہ، بہادری کسی بھی ایک خوبی کی وجہ سے وہ اس کو کوئی تحفہ دیتا ہے، تیغ طبل ان میں سے کوئی بھی ایک چیز ایسی
جو جنگ میں استعمال کی جاتی ہے۔ تو یہاں جو اس وقت بات کر رہا ہے شاعر، وہ وقت کی بات کر رہا ہے کہ ایسا ہی وقت آج ہے، اب ہے، کہ وقت کھڑا ہے آپ کے سر پر اور آپ کو پرکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ آپ میں سے جو لوگ آگے بڑھنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان لوگوں کو تو عزت، دولت، شہرت سب کچھ ملے گی، لیکن جو تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتے، جو آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ آگے بڑھنے کے لیے تعلیم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے، ان لوگوں کے نام قلم سے کاٹتا چلا جا رہا ہے، رسالوں سے ان لوگوں کے نام کٹ رہے ہیں، یعنی دنیا میں پھر کوئی ان کا نام لینے والا نہیں رہے گا، انہیں کوئی پہچانے گا نہیں، انہیں کوئی جانے گا نہیں، اگر انہوں نے اپنے لیے تھوڑی سی محنت نہیں کی، اور تھوڑی سی محنت ہی کرنی ہوتی ہے، تھوڑی سی تعلیم حاصل کر لیں گے تو آگے کے لیے آسانیاں ہی ہو جائیں گی۔ الطاف حسین حالی کی یہ نظم یہیں ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ سب کو تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہو چکا ہوگا۔ بہت بار آپ نے بہت سی نظمیں پڑھی ہوں گی تعلیم پر، تعلیم کی اہمیت پر، آرٹیکلز پڑھے ہوں گے، مضامین پڑھے ہوں گے، تو آپ پڑھتے ہیں اور ایک کان سے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور ایک سے نکال دیتے ہیں، لیکن پلیز اس کو دوسرے کان سے مت نکالیے گا، غور کیجیے، تعلیم کی اہمیت کو سمجھیے، کیونکہ آنے والا وقت واقعی بہت مشکل ہے، بغیر تعلیم کی گزارا نہیں ہے۔ تو آج یہ تہیہ کر کے اٹھیں کہ ہمیں تعلیم کو اپنی زندگی میں اول مقام دینا ہے۔ اللہ حافظ۔